خطیب ملت اسلامیہ، خطیب پاکستان، شاہ سوار خطابت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اپنے عظیم خطاب نوازن کے مخصوص ذوق پر عظیم انداز دے شہیدان کربلا کی بارگاہ سلام عقیدت و محبت پیش فرمان کے جناب حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود پاک پڑھو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام مشائخ عظام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ سالانہ تاریخ ساز عظیم الشان نواسہ رسول جگرگوشہ بطول فرزند علی دلبند حسن سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ دی یاد کے اندر ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی محترم المقام عزت مآب جناب مادی شاہ صاحب اور محترم المقام جناب غلام رسول شاہ صاحب انہاں انتہائی عقیدت و احترام دے نال منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ میں نے پہلی مرتبہ ذکر امام علی مقام دی برکت دے نال حاضری دا شرف حاصل ہویا اور برادر مکرم میرے انتہائی قابل قدر جناب ملک انصر عباس سیالوی صاحب انہاں دے توسل نال اس پاک مذہب وچ حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم دے محبوب نواسیاں دا توڑا میرا سب دانا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب قدم قدم تے برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام یہ اہل سنت و جماعت کا نمائندہ اسٹیج ہے اور اس وقت بھی عظیم اجتماع کثیر تعداد وچ عشاقان مصطفیٰ تشریف فرماؤ۔ میرے تو بعد بھی انشاءاللہ میرے انتہائی واجب الاحترام عالمی مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ مولانا
سید حسین احمد شاہ صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی تشریف لے آ چکے ہیں، آپ مفصل خطاب فرمان گے. انہوں تو پہلے چند گزارشات میں تھوڑی سماعتاں دی نظر کرنی ہیں اور میں تھوڑی پوری توجہ کا طلبگار ہوں. میں جڑے کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے. تھوڑا گل سمجھ آئے تسی سبحان اللہ ماشاءاللہ ہو گئے تے ذرا میں محسوس ہوئے گا تسی میری گل سمجھ گئے. میں اللہ دے پاک کلام چو جڑے کلمات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ فرماندا جڑے اللہ دی راہ وچ لڑدیاں مارے جان، قتل ہو جان رب واسطے لڑدیاں تے پھر انہاں نوں موت آ جائے، اللہ فرماندا بھی تسی نہیں آکھنا وہ مر گئے. میں تھوڑی بولی تو سمجھانا بھئی تسی یہ گل نہیں کرنی کہ وہ مر گئے. یا اللہ کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا بل احیاء، مردہ تا آکھنا جو مرے ہوں گے بھئی وہ مرے نہیں، وہ زندن بل احیاء وہ زندن ولیکن لا تشعرون. اگر اسی یہ سوال کریے مولا اساڑی سمجھ لیتے اے کہ انہاں دے ساتھ گھر تو جدا ہو گئے، انہاں دیا نبضاں رک گئیاں، اساڑی سمجھ لیتے اے آ رہے ہیں کہ وہ مر گئے تے پھر اسی انہاں نوں مردہ نہ سمجھیے تے پھر کیویں اسی زندہ کیویں سمجھیے؟ اساڑی عقل نہیں مندی. فرماندا ولیکن لا تشعرون، میں تانوں عقل دتی نہیں کہ تسی انہاں دی زندگی نوں سمجھ سکو. میں تانوں شعور ہی نہیں دیتا کہ تسی انہاں دی زندگی نوں سمجھ سکو. پھر منع کر دیتا کہ تسی زبان تے نہیں لے آنا کہ وہ مر گئے. اگر زبان تے بندہ نہ لے آئے نا پھر بندہ سوچی پہ جاتا ہے، سوچتا ہے نا وہ تو یار آکھنا نہیں کہ پھر کیویں ہو سکتا وہ زندہ ہو. اس وقت آپ دیتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. میں تنوں آ کے زبان تے نہیں لے آئے تو سوچی پہ گئی ہوں سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے. نہ زبان تے لے آنا نہ دماغ تے رکھنا. بل احیاء اتنے بھی آپ دیتا بل کی ہو زندہ. کمال ہو گئی. تسی یہ دیکھو بندے تسی سادے ہو گل میں تو سادے لفظ نہیں سمجھا دیا بھئی ایک بندے دی نبض رک جائے، شاہراہ کٹ جائے، دھڑ کربلا وچ رہ جائے، سر شام دے بازار وچ پہنچ جائے، اسی سوچنا تے ہے نا لیکن وہ آتا نہیں ہے کہ سوچنا بھی گناہ ہے. اتنے مدہ سوچنا بھی نہیں. میں کہا کمال ہے کہ قرآن پڑھیے ایک پاسے قرآن آدھا آکھنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں، پھر دوجہ پاسے بیکھیے کہ ٹرتے پھرتے بولتے چالتے کافروں کے بارے فرماندہ ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. معبود ہے جڑے کافر ہیں نا یہ مردہ تسی انہوں نہیں سنا سکتے. اور تسی اصول دیکھو کہ ایک پاسے سر گھر تو جدا فرماندہ مردہ آکھنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں، دوجے پاسے سر گھر کے نال سلامت بولتے چالتے گلہ کر دے فرماندہ اے مردہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھئی جنہ دے سر کٹ گئے وہ زندہ، جنہ دے سر نال سلامت وہ مردہ. سمم بکمن مومیون کان ہے فرماندہ گولے بکمن بول دے فرمایا گونگے اومیون ویکھن دے باوجود فرماندہ اے اندھے. میں کہا مولا کمال ہو گئی. ابو جال بولتا پہ ہے، اتبا شہبہ بیدے پہ، ابو لاب گلہ کر رہے ہیں بول رہے ہیں دیکھتا پہ ہے، پھر گونگے دوڑے اندھے کیویں ہو گئے؟ فرمایا اکھ دیتی ہے جڑی اکھ یار نہ پہچان سکے انی نہیں تو اور کی. میں کان دیتے جڑے کان یار کا ذکر نہ سن سکن وہ دورے نہیں تھے اور کی. اور پھر زبان دیتی ہے جڑی زبان ذکر یار نہ کر سکے گونگی نہیں تھے اور کی. اور اس مقام سے فرماندہ کہ جڑے میری راہ چ لڑدیاں مارے جان انہاں نوں مردہ آکھنا بھی نہیں تے سوچنا بھی نہیں. سبحان اللہ. تو میں پورا سبق پکا کے اٹھایا اور میں گل اس انداز نہ کرنی کہ تسی بھولو نا بھئی سر کٹ گئے مردہ آکھنا بھی نہیں تے سوچنا بھی نہیں. بولو سوچنا بھی نہیں. سوچنا بھی نہیں. بے شک تے او جڑے ٹوٹے پھر دن فرماندہ ہے مردہ بے شک. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اے مردہ. میں کہا مولا میں سمجھا تے سے
بالکل تیرے سامنے ساری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، لیکن پتہ لگے نا بھئی ایک دی نبض کٹ گئی، نبض رک گئی، گردن کٹ گئی، وہ تو آتا زندہ ہے، جڑا ٹوٹا پھرتا ہے وہ مرتا ہے۔ فرمایا یہی تے اصول دسنا سی، موت محمد نال غداری دا نام ہے، حیات مصطفیٰ نال وفاداری دا ہے۔ سمجھ آئی میری گل؟ اے جڑے آتے نا مر کے مٹی ہو گئے، نبی نال وفا کر دے کدی مر کے مٹی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جزارہ تے بابا جان نال وفاواں ہوندیاں، زندہ عمر تے وجود نو سلامیاں، دنیا چھوڑ جان تے مزار نو سلامیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہ ساری زندگی شریعت ننگی نہ ہوندی ہوئے، اللہ تعالیٰ پھر کدی انہاں دی قبر ننگی نہیں ہوندی۔ جنہ شریعت دا حیا کیتا ہوئے، اے محمد دے غلام انہاں دی قبر دا حیا۔ پھر وہ فرماندہ ولاکن لا تشعرون۔ اچھا کئی مقامات تے تسی اگر غور کرو نا، وہ شعور دے بھی دینا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کچھ معاملات ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں انسان کو شعور لے لینا ہے، وہ سمجھ نہیں لگی، یعنی چنگا بھلا مولوی شیخ القرآن شیخ الحدیث وہ تھڑک جاتا ہے، وہ آدھا مر کے مٹی ہو گئے، پورا قرآن پڑھ پڑھا کے آدھا مر کے مٹی ہو گئے، کہ جے وہ شعور دین تے آئے کہ ڈنگرام دے چھڑنا۔ میں تو مثال دے دینا اشارتاً میں عرض کر دیا کہ بھئی عام بندے ٹردے پھرتے آسان نہیں پتہ لگتا ہے کون ہے۔ دقیانوس روما دے تخت فائز ہویا، تخت روما تے بیٹھا ہے، انہوں نہیں پتا میری مملکت کون کس حیثیت دا حامل ہے، لیکن اس جدو اعلان کیتا جڑا عیسیٰ دا حواری انہوں قتل کر دے، جڑا دین عیسیٰ تو پھر جائے انہوں امان ہے۔ 7 ہستیاں جنہوں اصحاب کہف یعنی کھلے منہ والی غار کے ساتھ کیا کہنا ہے، انہاں سوچیا بھی مر جانا دامن عیسیٰ نہیں چھڑنا۔ اور دقیانوس کو نہیں پتا کہ بھئی یہ کس حیثیت دے حامل ہے، اوہی 7 ہستیاں دقیانوس تو تنگ آ کے جنگلی جو گزر رہی ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ ایک کتا بکریاں نال آجڑی بکریاں نال لے کے آیا، اس کتے انہوں نے دیکھیا، وہ کتا ہو کے پہچان گیا کہ یہ بندے عام بندے آ جائے نہیں، یہ بندے عام بندے آ جائے نہیں، وہ پہچان گیا، اس اجڑ چھڑیا انہوں نے پیچھے دور گیا، جدو پیچھے دوریا نا تے انہوں نے ایک ہستی ایک ولی وہ کھلو کیا تھا ٹھہر جاؤ، کتا آ رہا پیچھے کتا آ رہا کی کرنا چاہیے؟ اینو گپو دقیانوس سارے پیچھے فوج لا دیتی ہونی، اساں جس غار وچ لکن دا پلان بنایا ایک کتا سارے پیچھے آئے گا، اس اساں نے دیکھ کے بھونکنا ہے تے جدوں یہ بھونک سی پتہ تے لگ جانا ہے، وہ آپس ہی گلاں کرن۔ امام قرطبی فرماندے ہیں فقام القلب علی رجلی، کتا پچھلے پیراں تے کھڑا ہو گیا، کہیں اتقائی السما منہ آسمان وال کر لیا، اگلے پیر ہیں کر کے آدھا مولا زبان دینا تیرے یارہ نال گل کرنی، مولا زبان دے تیرے یارہ نال گل کرنی، میں اپنی بولی چ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میری بولی بھونک کا نہیں ہے، میں نہیں چاہتا ولیاں کے انج بولنا، انسان والی زبان دے فناتا کا اللہ کتے نے زبان دیتی، کتا بول کے آدھا اللہ دے ولیو لا تخافوا منی، کیوں ڈر دے میرے کو نہ ڈرو، انہاں کہ انسان والی بولی ہاں میں توڑے نال مخاطب ہاں میرے کو ڈرو نہ، انہاں کہا بھئی اسی جاوز تو رہے ہیں کہ تو کتا ہے کہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا، اساں غار وچ لکنا ہے تے تو جدو بھونکے گا پیچھے دقیانوس دی فوج ہونی اساں نہ پیا جانا۔ اس کتے آکھیا میں ہاں کتا، میرا ابا بھی کتا ہے، میرا دادا بھی کتا ہے، میرا پردادا بھی کتا ہے، میرا لکڑ دادا بھی کتا ہے، میں نسلی کتا، اصلی تسی میں سمجھے نہیں، میں بھونکدا ضرور ہاں پر انہاں کتیاں چوں نہیں جڑے ولیاں نوں بھونکدا، میں انہاں کتیاں چوں نہیں جڑے ولیاں نوں بھونکدے، انا احب اولیاء اللہ، میں اللہ دے ولیاں نال پیار کردا، سبحان اللہ اور کتے نوں رب نے شعور دے دتا، سمجھ آ گئی؟ بے شک بے شک، انہوں سمجھ لگ کہ بھی ہستیاں کون ہے۔ پھر ایک اور کتا ہے جنہیں بارے علامہ کمال الدین الدمیری حیات الحیوان کی دوسری جلد عربی کتاب صفحہ 307 بیروت دی چھپی ہوئی ادھے تے نقل کر دیں واقعہ کہ وہ کتا کی سی، ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہے عباسی خاندان کا، وہ شوقین آئی ہرن کا شکار کرنا، ہرن سمجھ دے ہو یہ سمجھا رہی ہے پہلے سمجھ دو آپ کو تاکہ نہ لگے چلے، ہرن کا شکار کرتا سی تے کرتا سی کتے دے ذریعے،
اس کتے دی صرف اے ڈیوٹی آئی کہ تو اس گل تے پلنا ہے کہ تو بادشاہ نو شکار کر کے دینا. معلوم ہویا کہ بادشاہ دی پرانی عادت ہے نہ کوئی کتا رکھیا ہوتا ہے جڑا بادشاہ نو شکار کر کے دے. بے شک. آپ سبحان اللہ. ہارون نے کتا رکھیا سی جڑا صرف اس کام تے پل رہا ہے کہ تو بادشاہ نو شکار کر کے دینا. ایک دن وہ کتے نو لے کے نکلیا باہر جنگل پہنچیا. خوبصورت ہرن موٹا تازہ اس آکے لے گئی. ہرن نظر آ گیا, کتے دا پٹا کھولیا, اس اشارہ کیتا لپک بھائی بھاگو ہرن. انہیں کوئی پٹا کھولیا, کتا ہرن وال نسلے دینا. ہرن اپنی جاؤ تو اٹھیا جو جانور زمین تو اٹھ کے جسم چھنڈ گیا, بدن جھاڑ کے نال ایک مزار سی, ہرن اس مزار کو بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن جدو ہرن مزار کو بیٹھا, کتا نستا جا رہا ہے. جدو کتے دی نظر پئی نہ بھی قبر کے کول بیٹھ گئے, کتا پیچھے کھڑا ہو. کتا نیڑے نہیں لگا, ہرن مزار دے کول بیٹھا ہے. اور علامہ ضمیری لکھتے ہیں برابر زمین ہے, اتنے نشانے قبر بھی کوئی نہیں, مٹی بھی کوئی نہیں, برابر زمین ہے. رب ہرن کو شعور دے دیتا بھی تھلے کوئی ہے, کتے نو بھی شعور دے دیتا تھلے کوئی ہے. ہرن نو پتہ ہے میں اتھوں بچنا, کتے نو پتہ ہے میں وہ نیڑے نہیں لگنا. اور کتا باہر بہ گیا, ہرن مزار دے کول بہ گیا. حضرت دیکھے دے توجہ نال, ہرن اپنے سٹائل وچ کتے نو آکھیا آن لگنا نیڑے. تہاڈی سبحان اللہ تے سبحان اللہ آکھے لگنا نیڑے. کتے آکھیا تو سیاںا نکلے ہے, تو مزار تے گیا ہی تاں ہے, تینوں پتہ ہے کتا مزار تے جاندا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑے سمجھتے ہیں سبحان اللہ اکثر, باقی تبدیلی انجوائے کرو. سبحان اللہ. بھئی کتے نے آکھیا بھی تو مزار تے گیا ہی تاں ہے, تینوں پتہ کتا مزار تے جاندا نہیں. اچھا پھر یہ گل کی نا, ہرن نے آکھیا بھی میں آ گیا, تو کیوں نہیں آ سکتا؟ لتا میریاں بھی چار, تیریاں بھی چار, تو بھی جانور میں بھی جانور, میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکتا؟ کتے آکھیا صرف اتھوں تک فرق نہیں, گل لے وے تو پا کے میں پلیت ہاں, مزاراں تے جانا پاکاں دا کام ہے, پلیتاں دا کام تے ہے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزاراں تے کون جاندا؟ پاک پاکاں دا کام. پاکاں دا کام. بے شک. ہن اگوں ہارون رشید آکھے بھئی وہ کتا نیڑے کیوں نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے وہ سامنے تے ہرن بیٹھا. خدا کہ جی ایک مزار ہے. اچھا مزار ہے, کون کس دسے؟ ہوتا کہ جی پتہ ہے لوگ آندے ہیں آ کے فاتحہ خوانی بھی ہوندے. کدا مزار ہے؟ مشیرہ وزیرہ نوکرا چاکرا آکھیا کوئی پتہ نہیں مزار کے, کوئی پتہ نہیں مزار کے. اچھا جی چلو آج میں پتہ کرا کے جانا. ہارون آ کے پتہ لگے کہ میری مملکت میری سلطنت ایک ایسا مزار بھی ہے جہاں کتے بھی ادا کر دیں. آج پتہ کرنا جہی گل علامہ ضمیری لکھی میں وہ بیان کر رہے ہیں. مطلب کوئی آ کے قاضی احمد حسن سرکو جو آیا, شاہ صاحب نے بلایا کہ نہیں گل سنا گیا, گل لے گل پرانی ہے, لکھی علامہ ضمیری نے. اس گل کے ذمہ دار ہوئے علماء تشریف فرما نے میرے مسلک کے عظیم, میرے سر دا تاج. توجہ کرنا, علامہ ضمیری لکھتے ہیں کہ ہارون آدھا پتہ کر کے جانا مزار کے جانا. ایک بابا آیا چکی کمر لاٹھی دا سہارا, آ کے اتنے مزار کے سلام کیتا, دعا منگی, جان لگا. ہارون آ کے بابا گل سن کہ پتہ ہی مزار کے جانا. بابا آکھا بابے آکھا میں چنگی طرح پتا. سبحان اللہ. انہیں آکھیا پھر 10 کلا مزار اسانو تیری خبر نہیں کہ قبر کی دی جدا کتے بھی حیا کر دے. بابے آکھیا اے حاکم وقت, اے بادشاہ وقت, اے مزار کسے عام بندے دا مزار نہیں, مصطفیٰ دے ویر, مومنہ دے امیر, سنیاں دے پیر, علی شیر خدا دا مزار. تھوڑی تعریف سنی سی ماشاءاللہ, اس کو بعد پایا کون ہے تسی سمجھ لے ہوگا ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ, اتنی بات کے پاس ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. آکھن لگا کہ اے مولا علی دا مزار ہے, کدا مزار بولو مولا علی, ذرا علی والے بولو کدا مزار ہے. کتا نیڑے کیوں نہ لگا, کیونکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہاں دے نیڑے پلیتی
نہ پلیت کے ذکر کرتا کیونکہ پلیت زبان سے بھی ذکر نہیں آ سکتا تے نہ پلیت شاہ نیڑے جا سکتی ہن ہارون نے پوچھا بابا ایک گل بھی اور وضاحت کر اس آخیا اور کی کہنے لگا تینوں کہہ دسیا کہ اے مزار مولا علی دا بابے آخیا مینوں میرے ابے دسیا اس آخیا تیرا ابا کون آخر لگا میرا ابا امام جعفر صادق دا نوکر سی امام جعفر صادق اس مزار تے آنے سن اپنے بابا امام باقر نال امام باقر اس مزار تے اپنے ابا جی آنے سن تے امام زین العابدین اتنے امام حسین نال آنے سن تے حسین کو بد کے کون جانتا ہے علی کا مزار کس تھا حسین کو بد کے کون جانتا میرے بابے کی قبر کس تھا تو اس خاندان دیا قبروں کا بھی کتے حیا کرتے اس خاندان دیا قبروں کا بھی کتے حیا کرتے ہیں لیکن جنہوں رب شعور دے دے اتنے کتے ہو کے میرے نبی دے خانوادے دیا قبروں کا بھی حیا کر دیں پتہ نہیں وہ کیڑی نسل دے کتے سن جنہاں میرے نبی دے خاندان دے جسم دے ٹکڑے کر کتے گھوڑے کو یاد رکھنا آج صدیاں بیت گئیں ذکر امام علی مقام امام حسین یہ نہیں کہ اسی کو سوگ منا رہے ہیں شریعت مصطفیٰ 3 دن سوگ کی اجازت اسی آج 14 صدیاں بعد اس مقام تے بیٹھ کے امام علی مقام دی بارگاہ اور شہداء کربلا دی بارگاہ جدی عقیدت پیش کر رہے ہیں اسی خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ہم سانو ہے شہادت حسین دا جڑے مولوی تھوکاندے پھردے کہ سید اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کر کے کہ امام احمد رضا نے کہا کہ اس ذکر میں رونا نہیں چاہیے غم نہیں منانا چاہیے میں کہا تواڈے جا کمینہ کوئی نہیں تسی اعلیٰ حضرت کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہو فتاوی رضویہ دی 24ویں جلد پڑھو اعلیٰ حضرت فرمایا او سنی نہیں جدے پہلے چ ہمیں حسین تسی کیڑی سنیت لئی بیٹھے یاد رکھنا 2 ٹولے ایک ٹولا او جڑا حضور دی آل کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ٹولا او جڑا حضور دے صاحب کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اساڈا دوواں چ کسی ٹولے نال تعلق نہیں اساڈا اسی نال تعلق ہے جڑا حضور دی آل دا بھی نوکر ہے محمد اصحاب یاد رکھیا جیسی سنیاں میرے اعلیٰ حضرت فرماندے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ آکھے جی ساری زندگی شریف شاہ آبادی رحمت اللہ علیہ بہت شہادت سناتے رہے اوقات بھی سناتے رہے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے لاتے رہے قاضی محمد چشتی سناتے رہے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے لاتے رہے میں کہا پتر جنہ لوگاں انہوں سنیا ہے نا انہوں دیا نسلوں کی بات آئے تے جڑے تیریاں تقریراں سن دے وہ کمینے سیداں دی گالاں کر تو کیڑی تبلیغ کر رہے یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت جس طرح النجوم امان لی اہل السماء ستارے آسمان والے واسطے امان ہیں وَأَهْلُ بَيْتِ امان لی امتی اور میری اولاد میری اہل بیت زمین والے واسطے امان ہیں آسمان تے تارے نہ ہوں تے آسمان تے کچھ نہیں بچدا زمین تے میرے نبی دے گھر والے نہ ہوں زمین تے بھی کچھ نہیں بچدا خبردار میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان سامنے رکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں 2 یادگار چھڑ چلے ہیں کتاب اللہ و اطرتی ایک اللہ کا قرآن ایک اپنی آل بیت ایک دو میں ایک دوجے تو جدا نہیں تے جس ہدایت یافتہ رہنا ہے او انہاں دوواں چوں کسی ایک کا بھی دامن نہیں چھڑے گا قرآن کا دامن بھی پکڑ کے رکھے گا آل کا دامن بھی پکڑ کے رکھے گا حضور فرمایا جڑا انہاں کا دامن نپ کے رکھے گا یہ دوویں عہدے ہو سکتے اکٹھے ہوں گے کہ جنہاں کا تعلق انہاں نال ہوئے گا وہ بھی انہاں دے نال ہوئے گا تائیں تے مولا علی پوچھیا آقا جنت پہلے کہہ جانا ہے حضور فرمایا میں پھر پیچھے کون آقا فرمایا میرے گھر والے انہاں سے پیچھے کون فرمایا انہاں نال پیار کرنے والے انہاں نال محبت کرنے والے آل بیت کے طہار نال پیار کرنے والے پیچھے پیچھے ہوں گے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے تبرانی کے اندر روایت موجود ہے دیگر محدثین نے نقل کیتا حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے اسی حضور علیہ السلام کی ابتدا وچ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں
آخری رکعت تے دوویں شہزادے حضور دے نواسے سیدہ فاطمہ دے حجرے جو نکلے دوران نماز ہی آ کے حضور کو جفا مار آخری رکعت ادھیات بیٹھے جفا مار لیا کوئی جھولی پوے ایک موڑے دے چڑھے نماز جاری ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سلام پھیریا نا دل چایا ہویا کہ بھئی حضور فرمان کہ بھئی نماز ہو گئی میرے نمازے سر میں نپٹ گئے لیکن نماز جاری نہیں نماز ہو گئی لوٹان کی ضرورت نہیں بھئی یہ مسئلہ نہ سنگے لیکن ابن عباس فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے حضور نے نماز کی گل ہی نہیں کی تھی دو شہزادیاں سامنے بہا کے آکھیا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا اے میرے صحابہ انہاں دو دی خبر دیاں جڑے نانا نانی دے لحاظ نال کل امت وچ حصہ لے کیا میں انہاں دی خبر دیاں جنہاں دا نانا نبیاں دا سردار جنہاں دی نانی خدیجہ بنت خویلد جنہاں دی ماں فاطمہ جنہاں دا بابا علی جنہاں دا چچا جعفر جنہاں دی پھوپھی ام ہانی جنہاں دا مامو قاسم جنہاں دی ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم اے میرے غلاموں ابن عباس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اے حسن سے حسین کے جڑے تمام فضیلتاں رکھن والے تے پھر یاد رکھنا جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دا ابا جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دی والدہ جنتی و عمہما فی الجنہ انہاں دا چاچا جنتی و عمتہما فی الجنہ انہاں دی پھوپھی جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہاں دی ماسیاں جنتی و ہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی و من احبہما فی الجنہ قیامت تک جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا او بھی پکا ٹھکا جنتی اے آپ جنتی وہما فی الجنہ اے آپ جنتی ومن احبہما فی الجنہ جیڑا جیڑا پیار کردا او بھی پکا جنتی اے انہاں دا پیار ہی تے لے کے بیٹھے اس گرمی دے وچ کافی دیر ہو بیٹھے ہو سارا دن بیٹھنا حضرت جناب مادی شاہ صاحب غلام رسول شاہ صاحب پورا سال انہاں دی نظر اس محفل تے کہ سال بعد آج محفل ہو گئی اگلی محفل دی فکر پہ جانی کہ کیویں کرنی علماء وچوں کیوں بلانا ہر وقت نظراں وجہ کی ہے سینے وچ حسین دا پیار ہوے میرے نصیر ملت چراغے بولنا آپ فرمانے یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا اور بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا اینا شہزادیاں نال پیار کر اینا شہزادیاں نال محبت کر اسامہ بن زید فرماندے میں منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا آقا کریم کملی دی بھوکل ماری کملی دے وچ کوئی شے چھپا کے رکھی میرے علم وچ نہیں وچ کی ہے سرکار دے میں نیڑے لگا آقا دعا واسطے ہاتھ چال آکھیا اللہم انی محبہما فاحبہما واحب من یحبہما مولا مینوں انہاں نال پیار کملی ول اشارہ کیتا مینوں انہاں نال پیار تو بھی پیار کر جیڑا جیڑا پیار کرے او دے نال بھی پیار کر اسامہ فرماندے میں نیڑے لگا آقا کملی جھک دتی سچے حسن نے کھبے حسین سچے حسن دے کھبے جنہاں محبتاں کیتیاں
جنا کے نام پیار کیتا عقیدت رکھی مولوی عبد المجید سولمی اہل حدیث لکھتا اور علامہ کاشمی نے بڑی تفصیل نہ لکھیا کہ آقا کریم ایک مرتبہ مدینے دی گلی چو جا رہے توجہ میرے والے پوری توجہ میں بنیاد بڑی مضبوط رات کے جب کتے عمارت چنائی کر رہے ہیں تو اسی توجہ سجے کبھی کھا دے توجہ کری آجے آقا کریم مدینے کی گلی میں جا رہے کچھ بچے کھیل رہے صحابہ فرمان دے اساں دیکھے آقا بچیاں بھی توڑ گئے ایک بچے نو چارے ایک بچے نو چک لیا سینے لایا متھا چومیا جس نبی دے قدم جبریل چومے اس نبی بچہ چایا ادا متھا چومیا سینے لایا صحابہ پوچھیا مٹی کہہ چومی تھوڑا جا میرے نال سبق دو رہو مٹی چومی بچے تے سفارش ابے دی سرکار کیوں کرنا بچے کے روایت سنا دیا پہلے دے آلان جائے دو میاں بھی سن آقا کریم علیہ السلام کے صحابی اور صحابیہ بی بی امید نال کے خان سفر تے ٹر گیا تجارت واسطے پرانے وقت سن پیدل سفر دا دور سی سال لوگ کی دو سال گھر نہیں سن آنے تے او خاون ٹر گیا پچھو او دے جان تو بعد بچہ پیدا ہویا جدو وہ واپس آیا بچہ ٹرن پھرن دے قابل سی تے اس بیوی نو آ کے پوچھیا سنا کی بنیا اسا کہ اللہ پتر دیتا ہے وکھا میں وہ جدو دکھایا تو بچے دا رنگ کالا سی خاون بھی چٹا گورے رنگ دا عورت دا بھی رنگ گورا بچے دا رنگ کالا وہ جھگڑا لگ پیا ہوتا جی میں تے نہیں مندا میرا کہ تیرے ہی آکھے نا میں نہیں مندا میں کہا پھر میں تمہیں کیویں مناؤں ساکھیا میں تسلی دے ساکھیا کیویں دے آخر تکرار ہویا گل بدل لگی خاتون بڑی سیانی سی کا ٹھہر اس بچے دا ڈی این اے ٹیسٹ نہ کرا لیں ہن پڑھے لکھے تے سمجھ گئے سبحان اللہ سیمپل ٹیکے لیا جاتا خون دا پھر بڑیاں لیبارٹریاں لاہور یا اسلام آباد بھیج کے 8-10 دن کے بعد پتہ لگتا بھی علاقے دے جراثیم باپ نہ مرتے یا ماں نہ کدے نہ مرتے ساری رپورٹ آ جاتی ہوں ادو تے جدید سسٹم نہیں سی وہ خاون نے پوچھا بھی ڈی این اے کتوں ہوئے گا اس کا بارگاہ مصطفیٰ چل رہے ہیں اس بچے کا پوچھ لینے حضور دی بارگاہ میں کہا ٹھیک ہے چل وہ بچہ لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ چل حضور جلوہ گر نے سلام کیتا کہ بیٹھ گئے سرکار فرما بیٹھ جاؤ میاں بیوی بچہ اماں دی جھولی بیٹھ گئے اتنے تک جے گل ہونی لگی ہے امام حسن مجتبی انسان نو آ رہے کہ سرکار حسن وال ویکھن لگے ان ابنی ھذا سید میرا پتر سردار ہے حضور فرماندے امام حسین بھی فرماندے حسن صرف میرا بڑا بھرا بھی میرا امام بھی سبحان اللہ امام حسن آ رہے ہیں تے حضور ادھروں دیکھ رہے ہیں جس وقت حسن مجتبی قریب آئے نا تو وہ بچہ اماں دی جھولی جو اٹھ کھڑوتا وہ بچہ کھڑا ہو گیا امام حسن وال دیکھ تو سلام کیتا سلام دا آپ نے جواب دیتا وہ بچہ اتنے تک بیٹھا رہے جب تک امام حسن مجتبی بیٹھے رہے حسن نانا جان دی جھولی بیٹھے بیٹھن کی دیر سے بچہ بھی رہ گیا حضور فرمایا ہاں میں کی گل ہے وہ بی بی آکھنے لگی یہ میرا خامن دے سفر تے گیا میں امید نال سا بچہ پیدا ہویا واپس آیا ساڈا رنگ گورا ہے بچہ اتفاق نال رنگ کالا ہے یہ آدھا جی میں مندا ہی نہیں میرا ہوں تواڈے کو فیصلہ لے کے آیا تسی دسو یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے میرے مصطفیٰ نے میرے خامن وال رخ کیتا فرمایا گل سن میرا پتر حسن آیا ویکھی جی ویکھیا تیرے پتر کی کیتا ہے کھڑا ہو گیا پھر اس تو بعد کی کیتا جی سلام کیتا پھر بیٹھا کرو جی جب تک حسن بیٹھے نہیں ادو تک بیٹھا نہیں فرمایا یہ کیوں کیتا آخر تواڈے شہزادے دا ادب کیتا حضور فرمایا اجے بھی تینوں شاہ کے حلالی ہے یا حرامی اجے بھی تینوں شاہ کے حلالی ہے یا حرامی کیونکہ میری نسل دا حیا
نہیں کر سکتا حرامی کر نہیں سکتا ہوں اگر کوئی آکے قاضی بڑیاں سخت گلاں کر گیا یہ سنیت نہیں میں کیا ہی سنیت ہے اٹھا فتاوی رضویہ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جڑے اہل عرب اور انصار اور میری آل کا حق نہ پہچانے میں تو صرف حرامی کی گل کی تھی اعلیٰ حضرت فرماندے یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیضی بچہ ہے ہوں گل کر رہے اس واسطے یہ ذکر ایسا ہی اتنے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا بچے سبحان اللہ آپ فرماندے خدا جسے اوچے کمال دیتا ہے خدا جسے اوچے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور پرکھ نہ ہو اگر کسی کو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے اور یہ وہ نام ہے جو شجرے کا ڈال دیتا ہے اے یونانی جڑا شجرے کا دس دے اے ذکر جتنے کر کے ویکھ لو پتہ لگ جائے گا اگے سننے والا کون ہے دیکھو سارے دے چہرے کھل اٹھے کئی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہ بھئی اسی ایڈے خوش نصیب ہاں کہ ساڈے ہاتھ وچ حضور دی آل دا نام ہے اسی ایڈے بخت والے ہیں اتھوں ہی تے شجرے دی تصدیق ہو رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میری اولاد نال پیار کیتا اللہ اودے نال پیار کرتا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ترمذی دی حدیث ہے آقا کریم نے فرمایا اللہ نال محبت کرو کہ اس کو اپنی نعمتوں تو نوازے ہے اس کو اپنی نعمتوں تو نوازے ہے میرے نال محبت کرو میں اللہ دا معاون ہوں کہ میری اولاد نال محبت کرو کیونکہ میری اولاد ہے وہ میری اولاد ہے انہاں دی شان پوچھنی ہے فرشتیاں نوں پوچھ آمینہ دلال نوں پوچھ تاجدار صداقت نوں پوچھ جناب تاجدار عدالت فاروق اعظم نوں پوچھ کہ حضرت فاروق اعظم خطبہ دیندے ہون تے شہزادے آکھن اوہی ممبر ہے جڑا ساڈے نانے دا فرمایا تسی ممبر دی گل کردے ہو عمر دے سر دا ایک اقبال تواڈے نانے دا صدقہ ہے سبحان اللہ یہ تے انہاں نوں پوچھ اور پھر جناب ابو بکر صدیق مولا علی فرماندے میں مسجد چوں نکلیا جناب ابو بکر نال تے سامنے بیٹھیا میرے شہزادے کھڑے صدیق اکبر دوڑ کے دو من چا لیا سینے لایا متھے چومے میں آکھیا ابو بکر تینوں میری اولاد بڑی پیاری ابو بکر آکھیا اللہ دی قسم ہے تو ٹھیک آکھیا مینوں اتنے اپنے عبد الرحمن تے محمد نہیں پیارے جتنے تیری اولاد نال پیارے صدیق اکبر اتنا پیار کیتا کیونکہ حضور تھی کہ سرکار جنہاں نال محبت کیتی آقا کریم ایک مرتبہ سجدہ کائنات ایک ہر رات گزاری اتی رات کا وقت حسین دے رون دی آواز آئی آقا اٹھ کھلوتے فرمایا فاطمہ میرا حسین کیوں روئے عرض کیتی ابا جان بچیاں دے رون دی عادت فطر دی عمل آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ حسین نو رون نہ دتا کر حسین دا رونا اللہ دے نبی نو بے قرار کر چھڑے حسین نو رون نہ دتا کر آقا سارا دن جھولی وچ بٹھا کے رکھتے موڈیاں تے چا لیندے جدوں شام ہوندی حسین سیدہ کائنات دی جھولی وچ سیدہ عبادت کرے فرشتیاں نوں آرڈر ہوندا جاؤ جاؤ کے جھولا جھولا شہزادہ ستا پیا فاطمہ عبادت وچ یا آرام کر رہی جاؤ جاؤ کے جھولے دیاں ڈوریاں چھکو اور کن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں اے حسین بن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں آئے جبریل جھولا جھلانے کے لیے میں سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی بات ہے سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی بات ہے کہ میرا نبی سجدہ کرے حسین پشت بان سجدہ طول پکڑ جائے ایک دن آقا کریم حضرت ام سلمہ نے فرمایا اے ام سلمہ
کرنا اس جملے تھے کوئی آئے اندر مطلب کہ کوئی بھی ہوئے اندر نہیں آن دینا دروازہ بند ام سلمہ دروازے بھی آقا اندر تھوڑی دیر گزری حسین آئے دوڑ دے نانے دے حجرے وقت حضرت ام سلمہ حسین پاک کو پکڑیا سینے لایا فرمایا پتر حسین بیٹھ جاؤ اندر نانا جان مصروف ہے آقا منع کیتا ہے کوئی اندر نہ جائے عرض کیتی نانی میں تے اندر جانا فرمایا تیرے نانا جان منع کیتا ہے منع فرمایا کوئی آئے اندر نہیں آن دینا حسین رو پہ آنکھیں لگے نانی کیا آقا میرے واسطے بھی آنکھیں کیا حسین آئے اندر نہیں آن دینا فرمایا حضور کوئی آنکھیں ہے اس کوئی ہر کوئی میں نے اے سمجھ آئی حسین رو پہ سسکی بج گئی میرے نبی دے کنا چواز گئی فرشتے نال کلام طلب کر کے آقا بوا کھولیا فرمایا او ام سلمہ میرا حسین کیوں رویا حسین نو کیوں رلائے اور نگیتی آقا تسا منع کیتا سی کوئی آئے اندر نہیں آن دینا حسین اندر آنا چاہتے سن میں اس کو روکیا تے حسین رو پہ آقا فرمایا انہیں حسین میرے نیرے آ سینے لا کے فرمایا اے ام سلمہ سن لے آج تو بعد میں جدو بھی آقا کوئی آئے اندر نہیں آن دینا تے تو سمجھ جائی اس کوئی وچ ہر کوئی شامل ہے حسین اس کوئی وچ نہیں حسین اس کوئی وچ نہیں کیونکہ حسین منی و انا من الحسین حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا حسین کو روم نہ دیا کرو اور واقعہ کربلا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں یہ بھی نہیں رکھا ہے ساڑھے بعض ناخان پڑھ دیتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا نہ بھائی نہ یہ دھوکہ نہیں پڑھنے یاد لکھو جن کو خط لکھ کے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کہ یادن علیہ السلام نہ آکے کرو میں کہ میرے آلہ حضرت فرمان دے لاکھوں سلام تو ایک نہیں کرن دے تو کیڑا سنی جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر میں جس کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے روز قیمت پہ لاکھوں سلام میں کہا سلام ذرا گھن میں ایک علیہ السلام آ کہتا نہیں پیڑ پہ گئی آلہ حضرت لکھا سلام مسئلے پوچھ دیں جی علیہ السلام نہیں آکڑا چاہیے میں نے پرسو ایک فون آیا لاہور دے مولوی صاحب وہ جی تسی تقریر چلے السلام آ کہتا تھوڑا کلپ سنے میں کہتا نہیں کی پریشانی آکے یہ علیہ السلام نبیوں کے ساتھ خاص ہے میں کہا نبیوں نال کے حضرت بھی خاص ہے کہ وہ تیرے نال بھی لگ رہا تھے میرے نال بھی لگ رہا یہ مولانا مولا کون انت مولانا مولا تے مولانا تے اللہ کہ میرے ہر مولوی ہر مسجد مولانا تے میرے نال کی کری یہ صرف تو انوار نال یہ کرنا چکی ہے اگر اسی آکی شاہ کو حسین بادشاہ کو حسین دین اس کو حسین دین پناہ اس کو حسین سردار ندار دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ اس کو
حسین، یہ آخری مصرع پھر پریشان کر گیا جی حقہ کے بنا لا الہ حسین، نو 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 یہ معین الدین نہیں لکھ سکتے۔ میں کہا مطلب کی دا آخری کلمے کی بنیاد حسین ٹھہرے تو پھر حضور کیا ہے؟ میں کیا بھائی کہ دا مفہوم ہے کہ کلمے دیا بنیادہ کمزور ہو رہی سن، حسین نے انہوں نے مستحکم کیتا، یہ مجازی معنی لیا جا رہا ہے، حقیقی معنی مصطفیٰ دی ذات ہے جو صدیق اکبر جناب ابوبکر صدیق کے بارے مبارک دا سیدہ اکبر کہ اس کو بڑا سچا کوئی ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ دے بارے کی خیال ہے؟ پھر جواب یہی ہے کہ مجازی معنی ہے وہ حقیقی معنی ہے۔ اسی طرح حسین مجازی معنی ہے، میرا نبی حقیقی معنی ہے۔ اگر تم آکھیں کہ خواجہ معین الدین دا شعر نہیں، پھر اقبال دا شعر سن لے، اس آکھیا بہر حق در خاک و خون غلطی دا اس پس بنائے لا الہ گردی دا۔ اور اقبال دے فتوا اقبال علم نہیں کرے گا، پتہ ہے نا وہ عین والا علامہ ہے کہ جڑا بھونکدا پھردا وہ والا والا علامہ ہے۔ حقیقت ہے یہ یاد رکھنا کہ اس گھرانے میں منن واسطے باپ کا ایک ہونا ضروری ہے کہ انہاں دا نیک ہونا ضروری ہے۔ بے شک ماما تے پیو دے کردار چنگے ہو تو پھر اولاد کے سینے وچ حضور دی آل دا پیار ہوندا۔ بس یاد رکھیں، میں گل کیتی نا، حضور فرمایا بچے دی بھی شفا دے دے، بولو کل میں اتو چھڑا کرے لا رفضا ابا جی دی بھی شفا یہ کی وجہ ہے۔ مینوں یہ انداز پہ لگتا ہے حضور 14 صدیاں پہلے دسیا بھائی حسین نال پیار کردا ہی ہوئے جدا پیو